ثناء لرب والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحامدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت، ذوق، شوق، الفت و سچی چاہت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز و محور، مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، اللہ کے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود عقیدت و محبت کے ساتھ پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی، آپ ارشاد فرماتے گئے کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اور فرماتے گئے جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور فرماتے گئے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور ایک کلام میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے گئے کہ جن کو ان کے مقام کا نشان مل گیا، جن کو ان کے مقام کا نشان مل گیا، بے نشان بے نشان بے نشان ہو گیا، بے نشان بے نشان بے نشان ہو گیا. لیکن فرماتے کہ بے نشان ہونے کے بعد اس کا نشان مٹتا نہیں. ان کے مقام کا نشان مل گیا، پھر وہ بے نشان ہو گیا، لیکن بے نشان ہو کے بھی اس کا نشان مٹتا نہیں. فرماتے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور فرماتے کہ سائلو دامن سخی کا تھام لو. کیا فرمایا؟ سائلو، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو. فرمایا سائلو، اے مانگنے والوں، مانگنا ہی چاہتے ہو تو دنیا دار کو چھوڑو اور دنیا داروں کی درسگاہوں کو اور بارگاہوں کو چھوڑو، محبوب رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، دامن تھام لو اور روزے کو دیکھ کے مانگ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور فرماتے ہیں غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں،
کیا فرمایا؟ غم تو ان کو بھول کر لپٹا گے یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ کیا فرمایا؟ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، بے کام کوئی کام نہیں ہوتا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ محبت سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا اور جو لوگ مدرسہ پڑھے ہوئے گے انہیں تو زبانی بھی یاد ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ بولو زور سے، 5۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اس امر کی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک بات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، یہ اس بات کی گواہی دینا، یہ پہلی بات، یہ پہلی بنیادی چیز۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دوسری نماز، دوسری نماز، پھر روزہ، پھر کیا ہے؟ روزے کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد بولو زور سے، زکوٰۃ کے بعد حج۔ یہ 5 بنیادی چیزیں کہ اسلام کی، اسلام کے ارکان ان 5 بنیادوں پر گئے، یہ 5 اسلام کے ارکان گئے۔ تو ان میں سے پہلی چیز کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس تعلق سے آپ نے سورہ اخلاص میں تفسیر کے اندر آپ نے کچھ باتیں مجھ سے سماعت کی تھی۔ اب دوسری چیز دیکھیں، دوسری چیز ہے نماز۔ کیا چیز ہے؟ اور نماز اسلام کا بنیادی فرض ہے۔ ایمان اور تصحیح عقائد کے بعد تمام اہم فرائض میں جو سب سے اہم فرض ہے وہ ہے کیا؟ نماز۔ نماز ہر ایک پر 5 وقت نماز فرض ہے، ہر بندہ مومن پر، عاقل بالغ پر کیا ہے؟ نماز فرض ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ اور نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا گئے تو نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جایا کرتا گئے، نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کتنی بار؟ 5 مرتبہ غسل کرے، میرے آقا صحابہ سے فرماتے صحابہ بتاؤ اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے گھر کے سامنے نہر ہو دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب بندہ 5 نمازیں وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ چلا اور پتجھڑ کا موسم تھا جس میں درخت کے پتے سوکھ جاتے گئے اور پھر اگر ٹہنی تھوڑی سی بھی ہلا دی جائے تو وہ درخت کے پتے گرنے لگتے گئے، پتجھڑ کا موسم تھا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اور صحیح ہے ان کی حدیث پاک ہے، کہا کہ پتجھڑ کا موسم تھا، حضور کے ساتھ میں تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا تو درخت کے پتے گرنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر کو سمجھ میں آیا تو حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے میں سمجھ جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح یہ درخت کی ٹہنی میں نے پکڑی اور درخت کے پتے گر گئے، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے جو اس پر نمازیں فرض ہیں اگر 5 وقت نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز
ایک حدیث میں گئے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اعمال تو بہت سارے ہیں، نیکیاں بہت ساری بندے کرتے گئے، لیکن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کہ سارے اعمال میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل ہے نماز۔ وہ عمل کیا آگے؟ نماز ہے۔ اور نماز کے تعلق سے یہ بھی آیا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو حدیث میں گئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی سب سے اچھی عادت وہ لگتی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں ہو۔ سجدے والی حالت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے آگے جھک جائے اور سجدہ کرے، بندے کی یہ حالت۔ اور یہ بھی حدیث ہے نماز کے تعلق سے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، بندے کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جو بندہ پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ عبادات میں سے اہم عبادت ہے نماز، جو بندے مومن پر فرض ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے اور سخت گنہگار ہوں گے۔ اولاً اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرے کہ نماز کوئی چیز نہیں، یا نماز کی تحقیر کرے یا نماز کو ہلکا جانے تو ایسا شخص تو کافر ہے۔ اگر کوئی نماز کو ہلکا جانے تو ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نماز تو ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے، لیکن سستی کی بنیاد پر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کتنے وعید آئی ہے۔ نماز کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں ہر ایک سے، اور کہیں عالموں سے سنیں گے، کتابیں پڑھ کے سنیں گے، یوٹیوب فیس بک کا زمانہ ہے، آنے والے علماء کے بیانات بھی سنتے ہوں گے۔ نماز کی فضیلتیں تو بہت زیادہ آگے اور یہ شمار سے باہر ہے، اتنے فضیلتیں ہیں نماز پڑھنے کے۔ لیکن آج ذرا دل تھام کر سنیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا، پڑھتے تو ہے لیکن جو نہیں پڑھتے وہ ذرا سنیں کہ نماز نہ پڑھنے سے کیا وبال ہم پر آتا ہے، کیسے عذاب ہم پر آتے ہیں نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ میرے سورہ ماعون کی مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نمازیوں کے لیے خرابی گے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یعنی وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں، قضا جسے کہتے ہیں، وقت گزار کر، جو وقت نماز کا اس وقت نہیں پڑھیں گے بلکہ نماز کا پڑھیں گے وقت گزار کر۔ اچھا ایک اور بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نماز کے جو ہے وقت مقرر ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض نماز جیسے امام صاحب نے پڑھا لی، فرض نماز جیسے ختم ہو گئی تو نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھ، جیسے فجر میں میں نے 2 رکعت فرض نماز ادا کرا دی، اب اگر میرے نماز ختم کرانے کے بعد اگر کوئی آیا تو سمجھے گا یار فجر کا ٹائم چلا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں، فجر کا وقت بھی مقرر ہے کہ کب سے کب تک ہم نماز فجر کی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اتنے وقت میں پڑھیں گے تو اگر جماعت سے نہیں پڑھے تو یہ کہلائیں گے جماعت سے نہیں پڑھے، لیکن وہ نماز قضا نہیں کہلائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ نماز قضا نہیں کہلائے گے، اس لیے یہ گھڑی بھی لگائی ہے، اس گھڑی میں پورا وقت لکھا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بورڈ پر بھی لکھ دیتے ہیں کہ طلوع آفتاب کب ہے، غروب آفتاب کب ہے، وہ سارا ٹائم لکھا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا ایسا نہیں کہ فرض نماز امام صاحب نے پڑھا دی تو وہ نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا، نہیں، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت ختم ہوگا تو اس وقت وہ نماز کا وقت ختم ہوگا، اور جب بعد میں پڑھیں گے تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بعد میں پڑھیں گے، جیسے مثال کے طور پر، یہ وقت نہیں لیکن مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ظہر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ بولو آپ، 1:45، ٹھیک ہے؟ اور جماعت کتنے بجے؟ 2 بجے۔ اور جماعت ختم کتنے ہوگی؟ 2:10 یا 2:07، اس طریقے سے اتنے وقت پر ختم ہو جائے۔ اب میں نے فرض ادا کرا لی، اب کوئی آیا 2:30 بجے نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ جو ظہر کی نماز پڑھے گا قضا پڑھے گا کہ ادا پڑھے گا؟ ادا پڑے گا۔ کیوں؟ ابھی ظہر کا وقت گیا نہیں ہے، اس لیے کہ ظہر کا ٹائم مقرر ہم نے کیا ہے کہ 1:45 بجے اذان ہوگی ظہر کی، 2 بجے جماعت ہوگی، لیکن ظہر کا اصل وقت جیسے مثال کے طور پر مان لیں کہ 4:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے،
اگر ہم نے گھڑی دیکھی ہے اور ہم نے وقت نکالا ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں. جیسے 4:30 بجے تک ظہر کی نماز کا وقت ہے, تو اب اگر کوئی 3 بجے یا 3:15 بجے 3:30 بجے بھی اگر ظہر کی نماز پڑھے گا تو جماعت سے نہیں پڑھ سکا, تو کہیں گے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھی, لیکن وہ نماز قضا نہیں کی بلکہ وہ نماز کیا ہوگی, ادا ہوگی. لیکن اگر وقت گزر جانے کے بعد کہ جو اصل ظہر کا وقت ہے وہ بھی گزر گیا, اب اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کیا ہوگی, اس کی قضا ہوگی. اب جب نماز قضا ہوگی تو قضا نماز پڑھنے والوں کا حال سورہ ماعون میں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں, وقت گزار کے پڑھتے ہیں, قضا نماز سے پڑھتے ہیں, ان نمازیوں کے لیے کیا ہے, خرابی ہے. اور شارحین حدیث فرماتے اس میں کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. کیا ویل کیا ہے, جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اس وادی کو مجھ میں کہاں رکھا, اتنی سخت وادی. تو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, جو اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے ہیں, وقت گزار کر پڑھتے ہیں, ان کے لیے ویل ہے, یعنی جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے. وہ گڈھا اور وہ وادی بے نمازیوں کے لیے ہے, اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو اپنی نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں. اس سے نماز کو وقت پر پڑھیں. تو سوچے ذرا کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن قضا پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے, لیکن بندے مومن سوچ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا, ان کا حشر کیا ہوگا جو نماز ہی نہیں پڑھتے. سنیں ذرا, آج میں آپ کو بزرگان دین کا قوال اور فرمان سناتا ہوں بے نمازیوں کے بارے میں, اور پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے گھر میں بے برکتی, لڑائیوں کے ماحول, اور اسی طریقے سے ہمارے گھر میں اتحاد نہیں, نہ اتفاقی, نہ ماں بچے میں بند رکھی گئے, نہ باپ بیٹے میں بند رکھی گئے, نہ بھائی بہن کا ہو رکھا ہے. کس بنیاد پر؟ آپ کو وجہ سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے گھر میں نمازی کتنے اور بے نمازی کتنے ہیں. اگر آپ سنو گے تو پتہ چلے گا. بے نمازیوں کے بارے میں سنے کیا فرمایا گیا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے تو سور بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. بے نمازی سے کون مانگتا ہے پناہ؟ زور سے بولو. سور بھی پناہ مانگتا ہے, بے نمازی. سوچے ذرا کیا بے نمازیوں کا حال اور بے نمازیوں کا عذاب دیکھے ذرا. سور بھی پناہ مانگتا ہے کہ, اور سور کو تو لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے گئے, وہ سور بھی بے نمازیوں سے پناہ مانگتے ہیں. سور بھی کہتا ہے کہ تم مجھے نہ دیکھ, لیکن میں تو بے نمازیوں کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا, میں تو ان سے پناہ مانگتا ہوں کہ بے نمازی میرے پاس سے نہ گزرے. یہ سور کی بات ہے, ذرا سوچے. تو سور اللہ کو یہ بے نمازیوں کا حال. بلکہ حضرت شیخ سعدی نے کیا فرمایا, لوگوں اگر دیکھنا چاہتے ہو ہم کسے قرضہ دے کسے قرضہ نہ دے, تو شیخ سعدی فرماتے میری بات کو یاد رکھ لینا, بے نمازی کو قرضہ بھی مت دینا. کس کو؟ زور سے بولو آپ. بے نماز, جو نماز نہیں پڑھتا اسے بے نمازی کہتے ہیں. بے نمازی کو قرضہ بھی نہ دینا. کیوں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس لیے کہ جب وہ اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا, جو پروردگار ہے سارے کائنات کو پیدا کرنے والا کے عذاب و ثواب جس کے دستے قدرت میں گئے, جب وہ فرائض اللہ کے ڈر سے, جب وہ نماز اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا, تیرا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے بے نمازیوں کو قرض بھی مت دو. بلکہ اللہ کو اوپر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہم 11ویں بھی کھاتے گے, اور ہمارا ایمان ہے کہ غوث پاک کی 11ویں کی جو نیاز ہوتی ہے اس کا ایک لقمہ بھی کھانا یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے ہم غوث پاک کو دل و جان سے مانتے ہیں, لیکن غوث پاک کی ہم 11ویں بھی کھاتے, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن غوث پاک کا فرمان سنیں, غوث پاک کو بھی مانو اور غوث پاک کی بھی مانو. غوث پاک نے کیا فرمایا, بے نمازیوں کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. بے نمازیوں کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اور الملفوظ کے اندر میں نے غوث پاک کا ایک فرمان پڑھا, غوث پاک نے کیا فرمایا ذرا سنو, یہ غوث پاک کی بھی سنو, اگر ہم بے نمازی ہیں تو ذرا سنیں. غوث پاک نے فرمایا اگر ایک راستے سے کتا آ رہا ہے, کون آ رہا ہے؟ کتا, اور وہ نجاست سے آلودہ ہے, اس کے بدن پر گندگی نجاست ہے, تو ایک راستے سے کتا آ رہا ہے اور اسی راستے سے بے نمازی بھی آ رہا ہے,
دو آ رہے ہیں، ایک نجاست لگا ہوا کتا اور ایک بے نمازی آ رہا ہے. تو اب جب بندے کو راستہ آگے چلنا ہوگا، کورس کرنا ہوگا، تو یا تو کتے کی طرف ہونا پڑے گا یا تو بے نمازی کی طرف ہونا پڑے گا. بات یہ ہے جب اسے راستہ پار کرنا ہے. تو غوث پاک فرماتے جب ایسا ماحول ہو کہ سامنے سے نجاست آلودہ کتا بھی آ رہا ہے، بے نمازی بھی آ رہا ہے، تو آپ کتے کے قریب سے نکلو، بے نمازی کے قریب سے نہ نکلو. غوث پاک فرما رہے ہیں. کیوں غوث پاک نے فرمایا؟ اس لیے کہ کتے کے بدن پر جو نجاست ہے، اگر تم اس کے قریب سے نکلو گے، اگر تمہارے کپڑے یا بدن میں لگ گئی تو اسے تم پانی سے صاف تو کر سکتے ہو اور صاف بھی ہو جائے گا، لیکن اگر بے نمازی کا بدن تم سے ٹچ ہو گیا تو بے نمازی کے بدن سے جو نحوست تمہارے بدن کو لگے گی، اگر 7 سمندر نچوڑ کے بھی اگر نہا لوگے پھر بھی وہ نحوست تم سے دور نہیں ہوگی. بے نمازیوں کا حال ذرا سوچئے، بے نمازی کیا کر رہے گے. اور نماز سے بالکل آج تو ماحول ایسا ہے کہ نماز، اور کوئی مولوی تقریر کرتا ہوں نماز کے بارے میں، تو مولانا ہے، ان کا تو کام ہی ہے نماز کا کہنا. وہ تو نماز کے بارے میں بولیں گے، تقریر کرنے کھڑے ہوں گے تو نماز کے بارے میں بولیں گے. مولانا کا کام کیا ہوتا ہے بھئی؟ مولانا کا کام یہ نہیں ہوتا کہ نماز کے بارے میں صرف ان کی ذمہ داری ہے تو کام ادا کرتے ہیں. نہیں، یہ تبلیغ کر رہے ہیں جو ہمارا بھی ذمہ ہے اور آپ کا بھی ذمہ ہے. ہم بھی نماز کی تبلیغ کریں تو آپ کو بھی کرنے گے. لیکن سنیں بے نمازیوں کا حشر کیسے ہوگا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، قیامت کا دن، تو قیامت کے دن بے نمازیوں کو قارون، فرعون، حامان، شداد اور امیہ بن خلف جو حضور کے دشمن تھے، ایسے لوگوں کے صف میں قیامت کے دن بے نمازیوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. بے نمازی دشمنان رسول و خدا کے صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازی. اور قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا اے لوگوں میرے آگے سجدہ کرو، سب سجدہ کریں گے. لیکن جس نے دنیا میں نماز پڑھ کے بھی نماز نہیں پڑھی گے، سجدہ کبھی نہیں کیا گے، تو وہ چاہیں گے پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی. جو دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، قیامت کے دن میں موقع نہیں ملے گا جھکنے کا. اس لیے بندے مومن وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے آج. ورنہ بے نمازی کا اور نماز نہ پڑھنے کا وبال ہم پر تو ہم پر، ہماری نسلوں تک یہ رہتا ہے. اگر ہماری نسلوں میں بھی اگر نمازی نہیں ہوتے، گھروں میں بھی بے برکتی ہوتی ہے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر. اس نے نماز کے پابند بنے. کیا بننے؟ نماز کے پڑھیں. نماز وہ آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس سب کچھ وقت ہے. گیم کھیلنے کے لیے آدھا گھنٹہ وقت یا اس سے بھی زیادہ وقت، اور کام کاج کے لیے 2 گھنٹے وقت. اگر ہمیں کسی نے دعوت دی تو اس کی دل جوئی کے لیے اگر 3 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے تو اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے 3 گھنٹہ وقت. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو فجر میں صرف 20 منٹ کا وقت نہیں، ظہر میں 15-20 منٹ کا وقت نہیں، عصر میں 15 کے قریب منٹ کا تمہارے پاس وقت نہیں. آج یہ حال ہے. بندہ یوں سوچتا ہے نماز تو کیا ہے، نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. بندہ یہ حال. لیکن سوچے بے نمازیوں کے بارے میں، بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا، ایک بات بتاؤ، مرنا ہر ایک کو ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آپ، ہے نا؟ ایک نہ ایک دن مرنا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ موت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اور سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اس کے علاوہ سب کو فنا ہے، مرنا ہر ایک کو ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بے نمازی مرتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا جب مرتا ہے اور جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، دفن کر کے جب لوٹ آتے ہیں لوگ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں 99 سانپوں کو مسلط کر دیتا ہے. 99 سانپوں کو اس بے نمازی کی قبر پر مسلط کر دیتا ہے، قبر میں نمازی پر مسلط کر دیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے. اور ایک سانپ کا عالم کیا ہوگا، طاقت اس کی. ایک سانپ کی روایتوں میں آیا کہ ایک سانپ اگر مضبوط پہاڑ پر بھی اپنا ڈنک مار دے تو وہ مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک سانپ کی یہ طاقت ہے. ایسے 99 سانپ اس بے نمازی کی قبر میں مسلط کر دیے جائیں گے، اس پر جو نماز نہیں پڑھتا اور قبر تک پہنچائے. اس لیے بندہ مومن نماز پڑھ. اور اللہ اکبر. ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الزواجر میں کیا لکھا، ذرا اس کو بھی غور سے سنیں. بے نمازی کا عالم. ابن حجر مکی فرماتے جو بے نمازی ہوگا نا، بے نمازی، اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے.
بے نمازی کے چہرے پر نور ہوتا، بولو نور ہوتا۔ کریم سے چہرے کو سفید کرنا الگ ہے اور نماز کے نور سے چہرے کو خوبصورت کرنا الگ ہے۔ کریم کی رنگت دھوپ میں اصلی رنگ ظاہر کر دیتی ہے، لیکن نماز کا نور جو چہرے پر ہوگا تو قیامت کی کڑی سے کڑی سورج کی گرمی بھی ہمارے چہرے کو بگاڑ سکتی، اس لیے کہ نماز کا نور ہے نا، نماز کا نور۔ اب دیکھیں ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ بے نمازی کوئی بھی عمل صاف اندر لکھ، کوئی بھی عمل وہ کرے، کوئی بھی نیک عمل، لیکن نماز پڑھے بغیر کرتا ہے، کسی بزرگ کے مزار پر جائے، فاتحہ خوانی کرے یا عرس منائے، کچھ بھی کرے، لیکن نماز پڑھے بغیر اگر یہ کام کرتا ہے تو ایک بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ ابن حجر مکی اور فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا اس کی کوئی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ابن حجر مکی الزواجر کے اندر حوالہ فرماتے بے نمازی کی دعا بھی قبول ہوتی نہیں، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ سوچیں، آج ہم سوچ رہے ہیں یار غریب نواز کے دربار پر گئے پھر بھی دعا قبول نہیں، غوث پاک تو گنبد کا دیکھ کر دعا مانگی پھر بھی دعا قبول نہیں، ارے غوث پاک تو شان والے گئے ان کا گنبد دیکھ کر دعا قبول ہو جائے گی، غریب نواز کا آستانہ بھی بڑا اعلیٰ آستانہ گئے، لیکن اپنے اعمال کو تو بغیر نماز پڑھے تو غریب نواز سے مانگ رہا ہے تو کہاں سے دیں گے؟ غوث پاک سے بغیر نماز پڑھ کے 11ویں کھلا کے مانگ رہے ہیں تو کہاں سے دیں گے؟ نماز پڑھ کے بزرگوں کے وسیلے سے مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ بے نمازی کی دعا بھی قبول ہوتی۔ چلو یہ بات بھی الگ ہے، آگے سنیں اور ابن حجر مکی فرماتے ہیں اس کی تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے، البتہ اگر کوئی دعا کرنے والا ہو، اگر وہ دعا کریں اللہ والے نے دعا کر دی، تو اگر کوئی اللہ والا دعا کرنے والا بھی ہو لیکن بے نمازی کا حصہ اس کی دعا سے نکال دیا جاتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی نے صبح سحری کے وقت اٹھ کے دعا کہ اللہ امت محمدیہ کو بخش دے، تو اس امت میں ہم بھی تو آ گئے نا، اس کی عام دعا کے اندر ہم بھی شامل گئے، لیکن ہماری جو اگر بے نمازی ہے تو اس بے نمازی کا حصہ اس کی دعا سے نکال دیا جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول، لیکن جو تو نے سارے امت کے لیے دعا کیے گئے لیکن جتنے بے نمازی ہیں ان کا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اور بھی دعا کرے تو بے نمازیوں کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم بھی کہتے ہیں لوگوں کو عالم ملے، کوئی پیر صاحب ملے، حضرت دعا کرنا ہمارے لیے، تو حضرت تو دعا کریں گے ہی کریں گے، تو حضرت کی دعا تو اللہ کے کرم سے قبول ہو ہی جائے گی حضور کے وسیلے سے، لیکن اپنے اعمال کو بھی دیکھ، اور پھر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھے گا۔ کسی عالم کو کہا عالم صاحب دعا کرنا، پھر 15 دن کے بعد ملا یا دعا کرو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہمارے حق میں، اب یہ بات کہیں گے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھے گا کہ ان کی دعا تو قبول ہے لیکن میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے میری دعا کا حصہ اس کی دعا سے نکال دیا گیا۔ ذرا سوچے، بے نمازی کا یہ حشر ہوگا۔ اور صرف اتنا نہیں، اور آگے ابن حجر مکی نے کیا فرمایا؟ ابن حجر مکی فرماتے جو بے نمازی ہوگا نا، بے نمازی نماز نہ پڑھنے والا، اس کا حشر کیسا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں مرنے کے وقت بے نمازی بھوکا مرے گا۔ کیسا مرے گا؟ زور سے بولو، ہم پر آئی، میرے پر آئی تو ہم نہیں بولیں گے یار، بولو۔ ہم سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم سارے لوگ پھنسے ہوئے کہ ہم بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے آپ کو کوسو اور اپنے دل کو، اپنے نفس کو کہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نفس سے یوں کہ اے رضا نفس دشمن ہے، اس کو چھوڑ دے، اور دل کو جھنجھوڑ کر کہو دل تو مجھے نماز اور مسیح کے ساتھ کیوں نہیں لے جاتا؟ تو غیب میں آدھا گھنٹہ مجھے کھلواتا ہے تو پھر نماز کے لیے 20 منٹ کیوں نہیں نکلواتا؟ اپنے دل کو، اپنے جسم کو کوس کر کہیں، ورنہ بے نمازی کا اثر دیکھیں، فرماتے گئے بے نمازی مرنے کے وقت بھوکا مرے گا۔ کیسا مرے گا؟ بھوکا، تڑپ تڑپ کے۔ پھر فرماتے بے نمازی مرنے کے وقت پیاسا مرے گا۔ کئی لوگوں کے ایسے حشر ہوئے کہ جب قریب المرگ ہوتا ہے نا تو اس کے حلق کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے پھر بھی اترتا نہیں ہے، الٹی کر کے کہہ کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ بے نمازیوں کا حشر ہوتا ہے ایسا کہ مرنے کے وقت پیاسا مرے گا بے نمازی۔ اس کے علاوہ اور سنیں، ابن حجر مکی نے زواجر میں فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا تو وہ عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ دنیا سے مرے گا۔ دنیا سے جائے گا تو بھلے اقتدار اس کے پاس تھا، حکومت اس کے پاس تھی، لیکن اگر بے نمازی ہے تو مرنے کے وقت ذلت اور رسوائی کے اندر جائے گا۔
ذلت اور رسوائی کے اندر اس کی موت آئے گی. ذرا سوچیں. ابن حجر مکی فرماتے بندے آگے اور سن, اگر تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو میری یہ باتیں سن کر تیرا دل پگھل جائے گا اور سوچے گا اب کسی کام کے لیے وقت نکالو نہ نکالو لیکن نماز کے لیے ضرور وقت نکالوں گا. ابن حجر مکی فرماتے میرے ان باتوں کو پڑھ تو صحیح جو میں نے علماء سے نقل کی گئے. ابن حجر مکی فرماتے جب مرتا ہے نا وہ بے نمازی, تو جب وہ مرتا ہے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو بے نمازی کی قبر میں اللہ تعالیٰ آگ کو داخل فرما دیتا ہے. لوگ اوپر اگرچہ غلاموں کے ہار ڈالے لیکن اگر بے نمازی ہے تو اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ آگ کو داخل فرماتا گیا. اور ابن حجر مکی فرماتے پھر اللہ تعالیٰ اس پر سانپ مسلط کرتا گیا, اور آپ خود فرماتے اس سانپ کی طاقت یہ ہوگی کہ ایک بار ڈنک مارے گا 70 گز زمین میں دھس جائے گا. ایک ڈنک سے اس کے 70 گز زمین میں دھس جائے گا. ایسے جب تک اللہ چاہے گا وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا اور وہ زمین میں دھستا رہے گا. ذرا سوچیں یہ بے نمازی کا حشر. اور پھر فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی قبر کو اتنا چھوٹا کر دیا جائے گا کہ اس کی ادھر کی پسلی ادھر آ جائے گی اور ادھر کی پسلی ادھر آ جائے گی. جو نماز نہیں پڑھتا ان لوگوں کا حشر ہوگا. پھر فرماتے ہیں صرف قبر میں یہ سزا پا کے چھوٹ نہیں جائے گا, بے نمازی کو تو قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑا جائے گا. بے نمازی کا قیامت کے دن سختی سے حساب لیا جائے گا. ابن حجر مکی فرماتے ہیں اور ان ربک, اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ایک آیت کریم آگے کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر سختی سے کسی کا حساب لے لیا تو سوچو اس کا حشر کیا ہوگا, اس کا حال کیا ہوگا. اور پھر ابن حجر مکی فرماتے جو بے نمازی ہوگا, بے نمازی قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, نظر غضب سے دیکھے گا. تو بے نمازی دنیا میں میرے آگے سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا تو نے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور پھر آخری اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کو جہنم میں داخل فرما دے گا. سوچئے یہ بے نمازی کا حشر ہے. اب سوچا میں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, زور سے بولا پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. میں ایک دعا کرتا ہوں یا اللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے گئے یا اللہ سارے لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے. اور زور سے آمین بولو. یا اللہ سارے لوگوں کو 5 وقت اور جمعہ کا بھی سختی کے ساتھ عمل کرنے والا نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. نماز پڑھے اور نماز پڑھنے سے برکت آتی ہے. سمجھ آئی بات؟ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی, اولاد میں برکت ہوگی, نسل میں نماز سے برکتیں ہوتی ہیں. ایک آخری بات سن لیں. حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی شخص نے کہا کہ برکت کیا چیز ہے, میں اس کو نہیں مانتا. کیا کہا؟ میں یہ بات عرض کرنے لگا کہ نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. تو اب دیکھیں ابراہیم بن ادہم سے کسی نے کہا کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے, میں مانتا نہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ابراہیم بن ادہم نے کہا ایک بات مجھے بتا, تو نے کتیا کو دیکھا ہے؟ کیا کہا؟ کتیا. اس نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہا بکری کو تو نے دیکھا ہے؟ کہا بکری کو بھی میں نے دیکھا ہے. کہا کہ اچھا. ابراہیم بن ادہم فرماتے اچھا یہ بتا کتیا اور بکری میں سب سے زیادہ بچے کون جنتا ہے؟ کتیا. کون جنتی ہے؟ کتیا جنتی ہے. لیکن ابراہیم بن ادہم فرماتے اچھا بتا تجھے زیادہ بچے نظر کس کے آتے ہیں, کتیا کے یا بکری کے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ بکری کے. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اسی کو برکت کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں. حالانکہ بکری ذبح بھی کی جاتی ہے لیکن کتے ذبح نہیں کیے جاتے. آپ نے دیکھا کہ کوئی کتا ذبح کر کے, اور کنٹریوں کے اندر جو اس کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں ان کی بات ہی نہیں کرتا, لیکن ہم مسلمان کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں, حرام ہے. لیکن ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ یہ شخص ذرا مجھے یہ بتا کہ بکری ذبح کی جاتی ہے پھر بھی بکری کے بچے زیادہ نظر آتے ہیں, اور کتیاں کو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ اس کے اولاد کو ذبح کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے, کم نظر آتے. اسی کو برکت کہتے ہیں. اب وہ شخص پھر پوچھنے لگا کہ آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر کے مجھے بتائیں ایسا کیوں کہ کتیاں بچے جنتی ہے زیادہ اور اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا پھر بھی اس کے بچے کم دکھائی دیتے گے, اور بکری بچے کم جنتی ہے لیکن اس کے اور ذبح بھی کی جاتی ہے لیکن اس کے بچے زیادہ دکھائی دیتے گے. اب ابراہیم بن ادہم کا جواب سنیں اور پھر انشاءاللہ اگر کسی کے دل پہ لگی نا تو نماز فجر کو نہیں چھوڑے گا, ظہر کو بھی نہیں اور باقی نماز کو بھی نہیں چھوڑے گا. ابراہیم بن ادہم نے کہا سن میں تجھے بتاتا ہوں, بکری ہے نا رات کو جلدی سو جاتی ہے. کیا جواب دیا؟ بکری رات کو جلدی سو جاتی ہے اور صبح میں نماز کے وقت بکری اٹھ جاتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ رحمت کے فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں,
اور جب بکری رات بھر سوتی ہے صبح میں اڑ جاتی ہے تو جب رحمت کے فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں تو بکری کے بچے اگرچہ کم ہوتے ہیں لیکن اللہ اس میں رحمتی عطا فرما دیتا ہے، برکتی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کتیا جو ہے نا وہ رات بھر بھونکتی رہتی ہے، رات پر کیا ہے بھونکتی رہتی ہے، اور جو صبح نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر کتیا سو جاتی ہے، کتے سو جاتے ہیں۔ کہا کہ جب وہ صبح میں سوئے رہتے ہیں کتیاں اور کتے تو پھر وہ رحمت کے فرشتے آتے وہ سوئے رہتے ہیں، تو اگرچہ وہ زیادہ بچے جنتی ہے لیکن اس کے بچوں میں برکت ہوتی۔ اس سے ذرا غور کرو اور خیال لو کہ سو جاؤ، اگر صبح میں اگر بندہ سویا رہے اور پھر رات بھر اگر وہ منسٹر کی بھی نوکری کرے گا روزی میں برکت ہوگی نہیں ہوگی؟ بندہ مومن نماز پڑھ کے روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھ کے کما، نماز پڑھ کے 1 روپیہ کما 1000 کے برابر ہوگا، اور بغیر نماز پڑھے تو 1000 روپے کما 1 روپے کے برابر بھی ہو سکتا، 1 روپے کے برابر بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے بندہ مومن نماز پڑھنا کیا ہے فرض ہے، پڑھو نماز ہے، اور نماز ہر بندہ مومن پر کیا ہے فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو یہ سزائے، یہ گناہ، بے برکتی اور گھروں میں ماحول خراب ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنے کا ماحول بنائے، اگر کسی کے دل پہ لگے تو نماز پڑھے گا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ کہیں یا کچھ بھی کہیں ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک بادشاہ نے ایک اعلان کر دیا کہ جو میرے بچے کو گنت سکھا دے گا اس کے نام میں عادل سلطنت کر دوں گا، آدھی سلطنت کر دوں گا۔ تو بیگم نے بادشاہ سے کہا ارے بادشاہ صاحب یہ کیا کر رہے ہو، تم نے گنت تو کوئی بھی سکھا دے گا، اگر سکھا دے تو آدھی سلطنت اس کے نام کر دو گے۔ تو بادشاہ نے کہا ارے میری بیگم ذرا میری بات بھی ذرا دھیان سے سنو، میرے لڑکے کو میں نے ایک بات سکھلا دیے کہ گنت سکھانے کے لیے کوئی بھی آئے اگر وہ کہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو تجھے ایک ہی بات کہنا، نہیں 2 اور 2 6 ہوتے ہیں۔ کہا ماننا نہیں ہے، جب تم مانے گا نہیں تو پھر میری سلطنت بھی نہیں جائے گی۔ یہی بات اگر ہمارا بھی یہی ماحول ہوگا کہ کہو آپ کچھ بھی لیکن کرے گا اپنی مرضی کا، سننے کے کسی کے نہیں، تو پھر سنو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اور اگر کسی نے عمل کر لیا تو زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہر بندہ مومن کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب